اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بچوں، کل ہم نے قصیدہ شعر عاشوب کے 6 اشعار پڑھے۔ آج ہم انشاءاللہ 7واں شعر پڑھیں گے، اس سے آگے کا قصیدہ پڑھیں گے۔ یہ کلاس 10ویں جماعت کے لیے ہے۔ شعر عاشوب کے معنی ہے شہر کی بربادی۔ عاشوب ہو گیا بربادی، شہر کی بربادی۔ اس قصیدے کو شاعر نے شعر عاشوب اس لیے قرار دیا ہے کیونکہ اس قصیدے میں سودا نے دلی شہر کی تباہی اور بربادی کا ذکر کیا ہے۔ جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتایا کہ 1857 کی بغاوت میں انگریزوں نے دلی کا شہر اجاڑ دیا، اور اسی تناظر میں مرزا محمد رفیق سودا نے یہ قصیدہ لکھا کہ اس وقت کے حالات کیسے رہے، لوگوں کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو آج ہم 7واں شعر اس قصیدے کا پڑھیں گے، آپ غور سے سنیں۔ 7واں شعر۔ گزرے ہیں صدا یوں الف و دانہ کی خاطر، شمشیر جو گھر میں تو سپر بینا کے ہاں۔ الف ہو گیا گاس، دانہ ہو گیا غذا۔ اس شعر میں شاعر محمد رفیق سودا فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں انسان اور جانور کی زندگی اس طرح گزر رہی ہے کہ گھاس اور غذا کی فراہمی مشکل سے ہوتی ہے، کیونکہ دلی شہر ان دنوں اجڑ چکا تھا، لہذا گھاس اور غذا دونوں نایاب تھی، مشکل چیز تھی۔ انسان اپنی پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے صبح سے شام تک مصروف رہتا تھا، اور جو کچھ وہ کماتا ہے دکاندار کو حوالے کرتا ہے۔ اس کی مثال اس طرح دی کہ اگر تلوار اپنے پاس ہے، سپر دکاندار کے پاس، یعنی یہ حال تھا ان دنوں، تلوار اپنے پاس اور جو اس کے بائیں ہاتھ میں سپر ہوتی تھی فوجی کے، وہ بنیا کے پاس یعنی دکاندار کے پاس رہتی تھی۔ اور ایک شعر، 8واں شعر۔ سوداگری کیجیے تو ہے اس میں یہ مشقت، دکن میں بکے وہ جو خریدے صفحہ ہے۔ کہتا ہے کہ تجارت اور سوداگری محنت و مشقت کے بغیر نہیں چلتی، کیونکہ جو چیز اصفہاں یعنی ایران سے خریدی جاتی ہے، اصفہاں ایران کا شہر ہے، وہاں سے خریدی جاتی ہے اور آ کر دکن میں بکتی ہے، اس چیز کو دکن میں بھیجا جاتا ہے۔ اتنی مشقت ان دنوں کرنی تھی تجارت پیشہ لوگوں کو، سوداگروں کو۔ 9واں شعر۔ شاعر جو سنے جاتے ہیں مستغنی الاوحال، دیکھیں جو کوئی فکر و تردد کو تواں ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ شاعروں کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ وہ بے فکر اور بے نیاز ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ یعنی انہیں کوئی کسی چیز کی پریشانی ہوتے ہیں۔ شاعر لوگ جو ہوتے ہیں مست ہوتے ہیں، وہ بے نیاز ہوتے ہیں، بغیر کسی پریشانی کے رہتے ہیں۔ مگر حقیقت میں اگر کوئی گہرائی سے دیکھے
لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ وہ روزی کی فکر اور پریشانی شاعروں کے ہاں بھی ہوتے ہیں۔ یعنی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ شاعر لوگ بے پرواہ، بے نیاز اور پریشانی کے بغیر ہوتے ہیں، بلکہ انہیں بھی روٹی روزی کی فکر ہوتی ہے۔ مشتاق کی ملاقات، 10واں شعر ہے۔ مشتاق کی ملاقات انہی کا کس و ناکس، ملنا انہیں اس سے جو فلاں ابن فلاں ہے، یعنی دولت والے لوگ، حکمت والے لوگ۔ سودا فرماتے ہیں کہ شاعروں سے ملاقات کرنے کی خواہش ہر ایک آدمی کو ہوتی ہے۔ کیا ہے؟ شاعروں سے ملاقات کرنے کی خواہش ہر ایک آدمی کو ہوتی ہے، مگر شاعروں کو ان سے ملنا جلنا ہے جن کے پاس دولت، جن کے پاس مرتبہ، جن کے پاس حکومت، جن کے پاس پیسے ہو۔ شاعر لوگ ان سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن شاعر لوگ پیسے والوں سے ملنا چاہتے ہیں۔ 11واں شعر ہے۔ گر عید کا مسجد میں پڑھیں جا کے دوگانا ہے گیا 2 رکعت نماز۔ گر عید کا مسجد میں پڑھیں جا کے دوگانا، نیت کتا نیت خان زماں ہے۔ کہتا ہے کہ سودا فرماتے ہیں کہ لوگ مسجد میں جا کر عید کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت پڑھتے ہیں نماز میں، عیدگاہ میں، مسجد میں جا کر، لیکن یہ صرف دکھاوے کی بات ہوتی ہے۔ اصل میں ان کی نیت میں کسی حاکم کے نام مبارکبادی کا قطعہ لکھنے کی ہوتی ہے۔ انہیں اندر جو نیت ہوتی ہے قطعہ لکھنے کی اور قطعہ پڑھنے کی نیت ہوتی ہے، اور یہاں انسان مسجد میں جا کر نماز پڑھتا، اگر عید کی نماز بھی ہو تب بھی ان کی نیت، تب بھی ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میں جا کر کسی صاحب ثروت دولت مند انسان کے ہاں جا کر کتاب پڑھوں اور پیسہ کماؤں۔ 12واں شعر۔ ملائی اگر کیجیے تو ملے کی ہے یہ قدر، ہوں 2 روپے اس کے جو کوئی مثنوی خواں ہو۔ ان دنوں کا حال یہ بیان کرتے ہیں دہلی کا، کہتے ہیں کہ اس زمانے میں مثنوی لکھنے والا کوئی مثنوی لکھتا تو وہ کم سے کم 2 روپے کا حقدار ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر شاعر لوگ مثنوی، قصیدہ یا اور کوئی چیز لکھتا تو وہ 2 روپے کماتا، مگر ملا تو اس سے بھی کم درجے کا ہے، لیکن جو ملا تھا وہ اس سے کم درجے کا تھا۔ یعنی جو قدر اور احترام مثنوی نگار کا ہے وہ اس زمانے میں ملا کا نہیں۔ شعر 13واں شعر۔ اور ماں خضر اخون کا اب کیا بتاؤں۔ کہتا ہے کہ استاد کا حال میں کیا بتاؤں۔ ایک کاسہ دال عدس وہ جو کی دونا ہے۔ کہتا ہے کہ استاد کی موجودہ حالت، یعنی ان دنوں کی حالت کیا بتاؤں۔ استاد کی خدمت میں مسور کی دال کا ایک پیالہ اور جو کی 2 روٹیاں پیش کی جاتی۔ یعنی استاد کا حال کیا تھا۔ یہاں پر اس نے بہت سارے، اس قصیدے میں بہت سارے پیشوں کا ذکر کیا ہے، سوداگر کا، ملا کا، شاعر کا، اور یہاں استاد کی بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ استاد کی کیا حالت تھی ان دنوں۔ استاد کی خدمت میں مسور کی دال اور جو کی 2 روٹیاں پیش کی جاتی تھی۔ استاد ایک معلم اور قوم کا معمار ہوتا ہے، اسے صرف 2 روٹیاں
ایک پیالہ مسور کی دال دستیاب ہوتی ہے جس پر اس کی زندگی بہتر ہوتی ہے اور جس پر وہ زندگی گزارتا ہے۔ عزیز بچوں، یہ تھے اس نظم کے اور چند اشعار میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ 13واں اشعار تھا یہ۔ کل اس کے 23 اشعار ہیں۔ پہلے لیسن میں ہم نے 6 پڑھے اور آج ہم نے 7 پڑھے، تو کل 13 پڑھے۔ اب اس کے چند اشعار اور رہ گئے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ اشعار اچھی طرح سے سمجھ آئے ہوں گے۔ اگر آپ کو کہیں پر کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ رہیے خوش اور خوشحال۔ باقی وسلام، السلام علیکم۔